آپ کو غزر کیوں جانا چاہیے؟ اگر آپ بہتے پانیوں، گرتی آبشاروں اور گاتے جھرنوں کو سننے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ کو افسانہ گو درخت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کو مہذب اور پڑھے لکھے مقامی افراد سے گپ شپ کا شوق ہے، اگر آپ کچرا نہیں پھیلاتے اور شور و غل کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اگر آپ کہانی کار جھیلوں کی کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ محبت کرتے ہیں اور محبت کے گیت گاتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ غزر کے لیے ہیں اور غزر آپ کے لیے ہے۔ راکسن ریور میں ایک بہت ہی خوبصورت اور سپر زبردست قسم کا ماحول، پیچھے دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور یہ وہی دریا ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ افسانہ نگار دریا ہے۔ اس کے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں سنانے کے لیے، بس ہمارے پاس سننے کا وقت ہونا چاہیے۔ کرامت اللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کرام صاحب بیسیکلی تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اور ان کے درمیان میں ایک ذہنی ہم آئیں گے کہ سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ تو چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ رائٹس اور بچوں کے حوالے سے ان کا کافی کام ہے گلگت بلتستان میں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ گلگت بلتستان میں اگر آپ نے ہوٹل کھولنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ آئیڈیا کے ساتھ آنا پڑتا ہے، کیا میں ٹھیک سمجھتا ہوں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنے ایریے سے کوئی مختلف کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اور مختلف بھی اس صورت میں کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے نہ ہوں بلکہ قدرتی حسن سے مزین ہوں۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان بالخصوص یاسین کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے تو مالا مال کیا ہے، لیکن اس کو خاص طور پہ جو باہر سے آنے والے ہمارے مہمان جسے ہم کہیں اپنی مقامی زبان میں، ان کے لیے کس طرح پرکشش بنا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی قدرتی حسن کو قدرت کے جو دیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ ہلکے پھلکے موٹیویشن اور موڈیفیکیشنز اور کچھ سہولیات کے ساتھ ہم قدرت کی حسن کو بھی ڈسٹرب نہ کریں، اور آنے والے جو ہمارے سیاح ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے بھی آرام اور آسائش فراہم کرے۔ تو میرے خیال میں وہ سیاح بھی محظوظ ہوں گے اور جو قدرت کا جو حسن ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ یہ بتائیے کرامت صاحب کہ گلگت بلتستان میں غزر ویلی اور غزر ویلی میں یاسین ویلی، یاسین ویلی کے تاریخی پس منظر کے حساب سے دیکھا جائے، اس کی خوبصورتیوں کے حساب سے، اس کے موسم کے حساب سے، آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، یاسین ویلی تو سب سے زیادہ رشی ویلی یعنی ٹورسٹ کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی، جو کہ یہاں اس طرح نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ ان ایکسپلور ہے، اس کے اوپر آپ خود میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، اس حوالے سے نہ کوئی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس انداز میں اس کو ہائی لائٹ کیا، اور نہ ہی مقامی لوگوں نے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی کتابیں لکھی، کوئی اس طرح کے ویب سائٹس جو جدید ہمارے ایڈورٹائز کے ٹولز ہیں وہ یوز کیے، جس کی وجہ سے یہ ابھی پوری دنیا کے نظروں سے یہ اوجھل ہے۔ روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، تو روڈ کی بہتری دوسری بنیادی چیز ہے۔ تیسری بنیادی چیز جو ابھی آج یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے بیسک سہولیات، یہاں ہوٹلز، یہاں ریسٹورانٹس اور مختلف پکنک سپاٹس یہ اویلیبل ہو جائیں، تو میرے خیال میں ٹورزم آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا منفرد خطہ ہوگا، یہاں لوگ ذوق در ذوق آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یاسین ویلی میں جو ممتاز چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میں نے کبھی اتنا پرجوش قسم کا رقص نہیں دیکھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے تو سب سے بہترین شاعر ویسے یاسین کے ہیں، مطلب اتنے جوشیلے شاعر ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری منفرد خصوصیات ہیں، لیکن میوزک پہ پرٹیکولرلی یہ بہت ہی کوئی کمال علاقہ ہے یاسین میں۔ بالکل، یاسین کی اگر آپ کلچر، اگر آپ ہسٹری کو لے لیں گے
تو یہاں کے شعراء، یہاں کے میوزیشین، یہاں کے جو فنکار ہیں، رقص والے، یہ انتہائی یونیک ہے. یہ نہ صرف آج بلکہ قدیم سے ہی یہ بائی برتھ، چونکہ بعض چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، تو یہ قدرت نے اس ایریے کے لوگوں کو ان جو صفات ہے ان سے، شاعری سے اور خاص طور پہ رقص اور یہ قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے. تو ان کو اگر مزید پالش کر کے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگر ہم آہنگ کریں تو میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو کھانے ہیں وہ بھی مجھے بڑے منفرد لگے ہیں. مطلب اس میں شیرینی تھی، اس میں وہ صبح جو پراٹھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو گیل کہتے ہیں. مطلب امیزنگ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مطلب ناظرین کے حوالے سے ایک بہت ہی پرکشش چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹراؤٹ بہت زیادہ ہے، اور ٹراؤٹ جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملتی ہے، پھنڈر سے لے کے پوری گیزر ویلی میں ہے ٹراؤٹ. اور آپ بہت سارے لوگوں نے اب ٹراؤٹ کے وہ فش فارم بھی بنا لیے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ یاسین ویلی میں کتنی ٹراؤٹ ہے جو ریور میں ہے؟ اس کے لیے تو خیر لائسنس درکار ہوتا ہوگا. اس کا پورا پروسیجر کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب فارمز وغیرہ جو بن رہے ہیں تو ان کی کیا سلسلہ، مطلب وہ اکانومی میں بھی کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کی یاسین کے یوتھ کی؟ بالکل. ایک تو یہ ہے کہ جو نیچرل دریا میں جو ٹراؤٹ ہے یہ یاسین، فنڈر ویلی اور گوپت، ان ایریاز میں آپ کو دریا میں آپ کو فش ایزیلی دستیاب ہوں گے. اس کے لیے اگر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فشریز ڈپارٹمنٹ سے لائسنس کا حصول ہے. وہ لائسنس کوئی زیادہ مہنگا نہیں، ہلکا سا اس کا ہلکی سی فیس ہے 200-250 روپے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، چونکہ دریا کے کنارے آپ لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے فش پکڑ کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی دریائی فش، چونکہ یہ شکار کے بعد وہ ان میں کمی سٹارٹ ہو گئی، تو حکومت گلگت بلتستان فشریز ڈپارٹمنٹ نے ایک آئیڈیا فلو کیا کہ فش فارمز کو انکریج کیا جائے. تو اس لحاظ سے فش فارم کا پوٹینشیل سب سے زیادہ یاسین میں ہے. اس فش فارم کے آؤٹ لیٹس بھی ہم نے گاکوچ میں، گلگت میں بھی بنائے ہیں تاکہ جو ہے یہ لوکل اکانومی کو بھی بوسٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ یاسین کا جتنے بھی، اگر ہم ابھی 5 منٹ کا اگر آپ آگے ڈرائیو کریں تو وہاں مرکا، آٹکش، بجیوٹ اور ان کے ساتھ ساتھ بالکل کنٹینیو ساتھ فش فارمز ہے. پھر وہاں سے آپ آگے جائیں گے تو سندھی میں فش فارم ہے، آگے آپ جائیں گے تو ہندر، عمر سے درکت تک جو ہے بے شمار سپلائی جو ہے گلگت کو ہوتی ہے اور اسلام آباد کو. تو ابھی انٹرنیشنل اس کی جو ہے باقاعدہ دبئی کے لیے بھی اس کے ڈیمانڈ سٹارٹ ہو گئے. تو فی الحال چونکہ انیشیل سٹیج ہے تو اتنے زیادہ پیمانے پہ نہیں ہیں، تو ہوپ فلی یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو گئے ہیں. کرامت بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو راکسن ریور ہے اس میں کوئی بندہ آ کے کوئی تخلیقی کام کرنا چاہے، ایک تو ہمارا ٹورزم کا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے ایک دوڑ لگائی ہوتی ہے، یہ بھی جگہ دیکھنی ہے، یہ بھی دیکھنی ہے، یہ بھی دیکھنی ہے، ساری جگہ دیکھنی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص مطلب ایک جگہ منتخب کرتے ہیں اپنے ذہن میں اور مجھے کہ ایک ہفتہ وہاں گزارنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، لکھنا ہے، یا کوئی غور و فکر کرنا ہے، یا سکون کرنا ہے، مطلب اپنی اس روٹین کو جو کہ سٹریس کی روٹین ہے اس کو میں نے توڑنا ہے. تو مجھے یہ جگہ بڑی زبردست لگی ہے کم از کم اس حوالے سے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہیں ونٹر میں بھی آ سکتا ہوں، ورنہ گرمیوں میں آ کے یہاں پہ کوئی لکھنے لکھانے کا کام کروں. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا فرمایا. ہم نے راک اینڈ ریور میں یاسین کا پہلا ڈیسٹینیشن ہے اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اس میں چونکہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، جو ہماری ویلی میں داخل ہوتا ہے تو ہم ان کو کچھ بیسک اٹریکشنز دیں. ایک تو قدرت نے یہاں کے حسن، آپ کو دریا اور پہاڑ یہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ تو ہم نے تھوڑا سا فیسلٹی دیا ہے کہ چھوٹا سا ہوٹل ریسٹورنٹ ہم نے انیشیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے فش فارم بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جیسے ایل بی لوگ آتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے آپ کے یہاں کلچر، تاریخ اور کچھ مین جگہ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا لائبریری اسٹڈی سرکل ہم نے بنایا ہے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھیں اور وہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہیں، یہاں بیٹھ کے کچھ لکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ماحول دیا ہوا ہے تاکہ وہ یہاں
चाहे गर्मियों में हो सर्दियों में हो, ये ऑल वेदर खुला है। आप बैठ के यहाँ कोई स्टडी कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। तो कोशिश की है कि सारी का मुजाहरा करते हुए माहौल दिया है, ये बहुत बड़ा माहौल है, ये कहीं नहीं मिलता कि आपके सामने इतना खूबसूरत दरिया बह रहा है और एक कंसिस्टेंट आवाज़ है। आप रूम्स में जितने हैं वो खिड़कियाँ हैं तो वो दरिया की तो एक मुसलसल आवाज़ है। सर कमाल है, एक सिम्फनी है, एक तवाज़ुन है और इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता जो यहाँ पे सुकून है। और फिर सबसे बड़ी बात कि मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका एक मुस्कुराता चेहरा नज़र आ जाता है, कहीं आप इधर से उधर हो रहे होते हैं और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत